چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ملفوظات، ارشادات، آپ کے تجربات کے مدنی گلدستوں سے سجی گفتگو یہ ہم سن رہے تھے۔ ایک بڑا اہم موضوع ابتداً جو ہے وہ اس کو چلایا گیا، وہ پنکھے کو تبدیل کرنے کا جو مسئلہ آیا تھا کہ مسجد میں کسی نے پنکھا دیا اور اس کو تبدیل کرنا تھا، تو اس میں ذہن بن رہا تھا کہ کچھ اس معاملے میں جو اس سے پہلے بھی ظاہر اس پر گفتگو تو ہوئی ہے، تو اگر اس پر کچھ ارشاد ہو جائے مزید کہ اس موضوع کو جو لیا گیا، اگرچہ مفتی صاحب نے بھی اس میں جواب دیا تھا، کیونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ بھی کثیر عاشقان رسول موجود ہوتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، مساجد کو بھی قائم کیا جاتا ہے، تو مزید اس میں کیا کیا احتیاطیں ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اگر کل جو جوابات جن کے درست ہوئے ان کے نام اور آج کا سوال اگر کر لیا جائے، اچھا، یہ کل جن کے جوابات ہمیں ملے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا، یہ ہم نے سوال کیا تھا۔ تو بنت اکبر عطاریہ پشاور، بنت رحمت مرکز الاولیاء، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، بنت علی وہاری، ام حسان رضا باب المدینہ، بنت سرور باب المدینہ، بنت اسلم عطار آباد، محمود عطاری حافظ آباد، بنت محمد رمضان باب المدینہ، بنت تنویر احمد خانیوال، ام انس اسلام آباد، بنت منظور احمد صدر آباد۔ یہ 12 نام تھے، اور جنہوں نے درست جواب دیے تھے قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا ہے وہ ہے بنت تنویر احمد خانیوال۔ اور جو جواب ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے پیر و مرشد کا نام تھا۔ اور آج کا سوال کیا ہے حاجی امین؟ کیا پوچھنا ہے؟ ہم حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی وائف کا نام آج مدنی مذاکرے میں بیان ہوا ہے، تو وہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جلدی جلدی شروع کر دیں ایس ایم ایس کے ذریعے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح آج قرآن اندازی میں نام لیا گیا، تو ان کو انشاءاللہ 10 1000 روپے کا مدنی چیک، ماشاء اللہ، یا حسینی چیک جو آپ امیر ضر فرماتے ہیں، تو وہ پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے سلسلے میں جو پہلا مدنی مذاکرے کا جو موضوع لیا ہے وہ وفد کے متعلق ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں، مدنی مذاکرے کی یہ مدنی مہک یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے حوالے سے کچھ اور آپ کے گوش گزار یا آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدنی مذاکرہ یہ مختلف انداز پر ہو، یعنی ہمیں یہ ایک ذہن ہمارا ہوتا ہے، تقریباً ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے علماء بھی ہیں، علماء بھی ہوں گے، مدنی مذاکرہ دیکھنے والے مدنی منیاں بھی ہوں گی، مدنی مذاکرے جوان اور بوڑھے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہوں گے، مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی سے ٹوٹ کر چاہنے والے وابستگان جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، دور دور سے دعوت اسلامی کو دیکھتے جانتے وہ بھی ہوں گے، نئے لوگ بھی ہوں گے، ایک عام بھی ہوں گے، خاص بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے۔ تو ایک یہ تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے یار یہ کیوں یہ چلا دیا، تب آپ بڑے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے کیوں چلا دیا، یہ مدنی منیوں کو اس میں بہت مزہ آیا ہوگا، یار یہ خاص کے اللہ تعالیٰ جو علماء فقہا اور اس طرح کے جو اہل علم تک کا ہوگا اس میں انہیں بڑا لطف آیا ہوگا، یہ بڑا خوبصورت ان کو اس میں مدنی پھول ملا ہوگا،
اور یہ نعت خوانی کو بڑی پسند کرتے، تو ان کو نعت شریف کا بھی لطف ملا ہوگا، تو یہ مناجات و دعا میں ان کو کافی اس طرح کی رغبت پائی جاتی ہے۔ تو کتنے ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے لیے بھی مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہوں گے کہ آخر میں دعا ہوگی۔ تو اس طرح کی بہت ساری خیالات و تصورات، پھر روحانی علاج سے متعلق، تو طبی علاج سے متعلق، تو بعض اوقات مختلف ذہن ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا، تو یہ آپ کے لیے اگر مثال کے طور پر لطف یا پر ذوق معاملہ یا لمحہ نہ رہا، مگر یہ یاد رکھیے یہ کتنوں کے لیے پر لطف و پر ذوق لمحہ ہوگا۔ تو یہ ایک چونکہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے کا کم و بیش یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو کبھی 2.5 گھنٹے کبھی 2 گھنٹے، تو اس میں مختلف انداز پر مکی، مدنی، بغدادی اور رضوی اور جناب حسینی یہ مدنی گلدستے اس میں چلائے جاتے ہیں۔ تو مزارات کا بھی، اولیاء کرام کا بھی، انبیاء کرام کا بھی اس میں مبارک تذکرہ ہوتا ہے۔ تو پھر کبھی حسینی کسوٹی، تو کبھی مدنی کسوٹی، تو کبھی سوال جواب، تو مدنی منع۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک پروجیکشن ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ ایک مقاصد ہوتے ہیں، اور اس سے الحمدللہ کئیوں کے ذہن کھلتے ہیں، ذہن سازیاں ہوتی ہیں، کئیوں کے میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہوں گے۔ تو مدنی مذاکرہ یہ مختلف اس طرح کے عنوانات کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس کے مطلب کی بات ملے، اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو ہر بات کو اپنے مطلب میں لے رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک اپنا حصہ تو ہے نا۔ ہوتے ہیں ایسے ماشاءاللہ کہ جو ہر بات سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے یار یہ اپنے کو مزہ آیا یہ باتوں سے، ان مدنی پھولوں سے۔ تو اللہ کریم مدنی مذاکرے کو سدا آباد رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کالز کی آوازیں لگانے شروع کر دی ہیں، لیکن وہ آپ کے جواب رہ جائے گا۔ یہ جو آپ نے جو سوال کیا نا حاجی امین کے امیر سنت سے پنکھے کے بارے میں، کہ کسی نے ایصال ثواب کے لیے پنکھا لگایا، اب وہ پنکھا پرانا ہو جائے یا مطلب اس کو بدل دیا جائے تو اس کا کیا، تو یہ سارا، لیکن اس کے جواب سے پہلے ایک سیکھنے کی بات یہ تھی کہ امیر سنت نے مفتی صاحب کے آنے پر جواب موقوف کر دیا۔ یہ بھی لکھ سیکھنے کی بات ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، یعنی کئی سوالات ایسے ہیں، ظاہر ہے کہ امیر سنت کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے اٹھنے بیٹھنے کی، ملنے کی، اور موقع ملتا رہتا ہے، ترکیب بنتی ہے۔ آپ کا مزاج، آپ کا انداز، اور الحمدللہ آپ کی معلومات کا کافی حد تک مجھے احساس ہے۔ مجھے نارملی طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب امیر سنت دے دیں گے، اور مجھے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب ان کو آتا ہوگا، مگر آپ کا یہ میں کہتا ہوں محتاط فی الدین ہونا، یہ جملہ آپ یاد کر لیں، محتاط فی الدین ہونا، اور ایک اس طرح کا اپنے اوپر خوف خدا کا غلبہ ہونا کہ میری وجہ سے امت تک کوئی کمزور بات یا غلط بات نہ پہنچ جائے۔ یہ اتنا عظیم جذبہ ہے جو واقعی رہنماؤں کو ہونا چاہیے، جو واقعی جو مطلب جن کی پیروی کی جاتی ہے ان کو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ میں مثال کے طور پر میں کسی کے پیچھے چل رہا ہوں، اب یہ جو ہے نا مطلب مکہ شریف سے عرفات کی طرف جا رہے ہیں، مکہ شریف سے مینا کی طرف گئے، اب کسی نے ان کو اپنا نام نمائندہ بنا رہنما، ہم آپ کے پیچھے پیچھے مینا جائیں گے۔ اب سارے پہلی بار آئے، اب وہ جو بولے ٹھیک ہے میں تمہیں مینا لے جاؤں گا، جھنڈا بھی اس کے ہاتھ میں، وہ مینا کے وجہ چلے جائے کسی اور طرف، اس کو مینا کا راستہ ہی نہیں پتا تھا کہ بھائی مینا ہے کہاں، وہ چلا گیا کسی اور طرف، تو اب وہ تو چلا کسی اور طرف سے، بعد میں ایکسکیوز کر لیں، لیکن یہ دیکھیں اس کے پیچھے کتنے لوگ چل پڑے تھے نا، کتنے آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا کہ راستہ جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں نا، اس کے لیے امیر سنت کی سیرت میں بڑی رہنمائی، جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جی میں ان سے عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، ان سے ہاتھ جوڑ کر، جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جو رہنما بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی امیر سنت کی سیرت میں رہنمائی ہے کہ کتنے محتاط فی دین یہ ہیں، اور انہیں بھی خود کتنا محتاط فی دین ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ایک سے ایک محتاط فی دین آپ کو اس زمین پر ملیں گے جو رہنما ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک مدنی مذاکرے کے مدی میں ہے کہ سلسلہ یہی ہے، تو ان کی اس سیرت سے یہ رہنما لینی چاہیے کہ انہوں نے پھر وہ نہیں، مفتی صاحب آئیں گے وہ جواب دیں گے، اور وہ جواب ماشاءاللہ لیا، اور
بڑی اس کے مطلب جزیات بھی بیان ہوئے اور سوال پر سوال بھی قائم ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ایک چیز چل رہی ہے، پنکھا صحیح ہے تو خالی خالی بدل لینا. اس معاملے میں میری توجہ یہ تھی کہ ہم اس موضوع کو کچھ اس طرح سے بھی لیں. بس جو لیا وہ صحیح نہیں تھا. نہیں، یہ تو ہے اپنی جگہ، وہ ہے کیونکہ نہیں، میرے اب 3 ہے سوال ایسو تو آپ کی نہیں آگے. گفتگو سے 3 سوال میرے نمٹ گئے. اچھا نہیں، جو لیا وہ بھی صحیح تھا، نہیں جا نہیں رہا وہ بھی صحیح ہے. ہے، اوکے. وہ بھی صحیح ہے. لیکن میرا یہ ذہن تھا کہ چونکہ ایک طبقہ ہے ہمارے ذمہ داران کا جو میسیجز بھی کرتے ہیں اور اپنی حاضریاں لگاتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، تو میرا یہ ذہن تھا کہ اس میں جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ علماء کی رہنمائی سے ہی سارا معاملہ ہو، جیسے ابھی آپ نے خود ہی نہیں ہونا فرمایا. ہی چاہیے. تو یہی ذہن ہمارا ہونا چاہیے. اگر مساجد کی بالخصوص ذمہ داریاں ہیں، وقف کی املاک کی ذمہ داریاں ہیں، تو جو بھی اس قسم کی تبدیلیاں کرنی ہے کمانڈ اور ان کی مطلب کہ سمجھو کہ مشاورت کا ہونا ہی فرنٹ انہیں کو چاہیے. ماشاء اللہ بہت اچھا. مطلب مزدوری ہم کر رہے ہیں، کام ہم کر رہے ہیں، رہنمائی یہ ان سے لیتے مرحبا رہیں گے. مرحبا. مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور شاید امید ہے کہ اس سے ہم کئی غلطیوں سے بچ جائیں گے. بلکہ آپ کو یہ عرض کروں کہ پچھلے ہفتے جب سردار آباد حاضری ہوئی تھی، پاکستان انتظامی کابینہ کا مدنی مشورہ ہوا تھا، تو یوں سمجھنے کہ پورے پاکستان کے نگرانوں کو اس بات کا پابند کیا تھا ہمارے حاجی شاہد بھائی نے کہ اپنی مشاورت میں مدنی اسلام بھائی کو لیں. تو آتے ہی الحمدللہ ہم نے بھی سلسلہ بنایا تاکہ وہی کہ علماء کی رہنمائی ہو، تاکہ ہمیں انشاءاللہ کم سے کم ہماری غلطیاں ہوں. اچھا ایک وہ اچھا چلیں. اب اصل میں اکبر بھائی کو پیچھے بٹھایا تو یہ آتی رہ گیا فوراً. جی. نگران شورا جب مدنی مذاکرے میں مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہوا تو اس میں ایک بزرگ اسلامی بھائی جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن وہ جواب بھول گئے. بعد میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کا ہی بتانا چاہ رہے ہوں گے، ان کو بھی تحفہ دے دیا جائے. نگران شورا آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دے. اللہ عز و جل نگران شورا، امیر اہل سنت اور تمام دعوت اسلامی والے کی خیر فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب تو کیا کہوں گا، میں اس وقت عرض کر چکا تھا کہ امیر سنت اس کو تحفہ دیں گے. امین ماشاء یاد اللہ ہے؟ بالکل بالکل. یہ اتفاق سے جیسے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیمرہ تو ہر وقت نہیں ہوتا ہے ہماری طرف، لیکن جیسے ہی یہ بات ہوئی تھی نا تو اشارہ ہو گیا تھا کہ اس کو بھی تحفہ ملے گا. تو یہ ہوتا ہے، مطلب یہ دل جوئی ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے. اور میں یہ کہوں کہ یہ نظر ہوتی ہے کہ یار کوئی مس نہ ہو جائے. آپ کے یہاں دعوت ہوتی ہے نا، آپ نے گھر پہ دعوت کی ہوگی جو ناظرین ہیں، اور 500-700 مہمانوں کی آپ نے دعوت کی ہے. ایک میزبان کتنی کوشش کرتا ہے کہ ایک یار کوئی یار رہ نہ جائے نا، پوچھنے سے رہ نہ جائے. یوں سمجھے کہ یہ بھی امیر علیہ سنت کی ایک بہت بڑی دعوت ہے. حالانکہ یہ دین کی دعوت ہے، اسلام اور علم دین سیکھنے کی دعوت ہے، لیکن امیر علیہ سنت اس میں مطلب کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور اسلامی بھائی ان کو سننے کے لیے آتے ہیں. تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یہ آئے ہیں، تو وہ خود ایک اپنے اوپر یہ ذہن لینا، پریشر لینا، اور یہ کہ یار کوئی یہ بھی نہ رہ جائے، وہ بھی نہ رہ جائے، یہ بھی نہ ہو جائے، یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات 1.5-2-2.5 گھنٹے کا سلسلہ کرنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے. جواب دینے سے تھکنا اپنی جگہ پر ہے، بیٹھنے سے تھکنا اپنی جگہ پر ہے. ذہن پر ایک وزن ہوتا ہے، ذہن پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کچھ رہ نہ جائے. پھر ایک بوجھ ہوتا ہے غلطی نہ ہو جائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ کئی ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کی جسمانی محنت نہیں ہے، ان کی ذہنی محنت ہے. اور واقعتاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن جب تھک جائے نا تو سارا جسم تھک جاتا ہے. بعضوں کا جسم تھک جائے، ذہن نہیں تھکا ہوتا. آدمی صحیح بہت سارے کام اور بھی کر لیتا ہے، لیکن جب ذہن تھک جائے نا تو آدمی بالکل نڈال ہو جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے میں سمجھتا ہوں کئی کام ایسے ہیں، مدنی کام، جو ذہن کو تھکا دیتے ہیں. 2-2.5 گھنٹے میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے 10-12 گھنٹے کا کام کر لیا. اور آپ کے وہ حضور دارالفتہ اہل سنت میں جس طرح اب دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھنے کا کام ہے. اب وہ مطلب کہ آپ دورہ حدیث شریف پڑھائیں یا تدریس کریں، بیٹھنے کا کام ہے. کوئی نہ مطلب کوئی دوڑتے ہوئے تو کچھ کام کرنا نہیں ہے، پھر بھی بندہ تھک جاتا ہے. تو وہ کیا ذہن تھکتا ہے نا حضور، ذہن تھکتا ہے. تو یہ ہوتی ہے بات کہ ذہن تھکنے کی بات. تو یہ امیر سنت کا یہ اپنے ان آنے والے اسلامی بھائی عاشقان صحابہ اور اہل بیت پر ایک خصوصی شفقت اور نظر، اور یہ سمجھے کہ ان کی دل جوئی کے سارے انداز ہوتے ہیں. اور جو امیر سنت سے محبت کرتے ہیں
اس میں ان کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے کہ ان کو مدنی مشوروں میں، اپنے علاقوں میں ان سب کو یہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. کال لے لیں. محمد جعفر اطواری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت پیارا پروگرام ہے، اور اسی طرح مدنی چینل نئے نئے پروگرام نکال کے اور عوام کی جو ہے وہ توجہ حاصل کرتا ہے. مجھے یہ یعنی کہ بات پوچھنی ہے کہ جیسے کہ مسجد کے متعلق ابھی کلام ہو رہا ہے، اور مسجد کے جو دیگر معاملات کی جو احتیاطیں ہوتی ہیں، تو جو مؤذن صاحبان اور اپنا امام صاحبان جو مسجد میں جو اکثر بعضوں کا چھٹیاں وغیرہ کرتے ہیں، اس کی کیا یعنی کہ شرعی حیثیت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے یہ محرم کہ جو قافلوں کی ترکیب ہوتی ہے، تو مارکیٹ کے اندر امام صاحبان اور مؤذن صاحبان دونوں ہی بعض اوقات قافلے میں چلے جاتے ہیں، اور پیچھے خادم یا کوئی ایسے یعنی کہ جن جو یعنی کہ اہل امامت نہیں ہوتے، امامت کے اہل نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر وہ نمازیں پڑھاتے اور بدمزگی ہوتی ہے نا، پھر وہ جیسے کہ جو محتاط قسم کے ہوتے ہیں وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر جا کے نمازیں پڑھنی پڑتی ہے، جماعتیں نکالنی پڑتی ہے. تو اس کا کیا یعنی کہ کرنا چاہیے؟ اس میں کیا یعنی کہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے کا آپ دے دیں، دوسرے کا میں دے دوں گا. چھٹیوں کا تو اصل میں عرف پر جو ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے کہ کتنی چھٹیاں. اور دوسرا یہ کہ جو اجارہ اگر ہوا ہے، جیسے ہمارا دعوت اسلامی کے تحت جو ایک سلسلہ ہے، تو اس میں جو ہماری تنظیم مجلس ہے ائمہ مساجد کی، تو وہ تو باقاعدہ ان کا تو طریقہ کار ہے، پورا فارم ہے جس میں چھٹیاں مینشن ہوتی ہیں کہ کتنی آپ چھٹیاں کر سکتے ہیں، کتنی نمازوں میں چھٹیاں کریں گے. تو جو آپ کا اجارے کے تحت ہوا ہے وہ، یا پھر اگر اجارہ اس انداز میں نہیں ہوا جیسے عام مسجدوں میں ہوتا ہے، تو جو عرفاً چھٹیاں کی جاتی ہیں، مہینے میں 2 چھٹیاں یا چند نمازوں کی چھٹیاں، ہفتے میں ایک آدھی نماز کی چھٹی وہ ہوئی، تو اس پہ کٹوتی نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کے علاوہ جو عرف سے ہٹ کے چھٹی ہوگی اس پر کٹوتی بھی کی جائے گی. مسجد کے حوالے سے، مدنی قافلوں کے حوالے سے تو جو مفتی صاحب یہ ذہن بنتا ہے کہ اگر پیچھے کسی کو بطور امام کھڑا کرنے کا شرعاً جواز بنتا بھی ہے، تو اسی کو کھڑا کیا جائے جو امامت کا اہل ہے، نمبر 1. دوسرا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک خوبصورت صورت بھی موجود ہے کہ اگر امام صاحب کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو پیچھے مسجد کے مسائل ہو جائیں گے، یا کمیٹی کے مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں، تو امام صاحب کا اسی مسجد میں ہی 3 دن کا مدنی قافلہ ہمارے اصولوں میں شامل. یعنی امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے اپنی اسی مسجد میں ہوں، اور وہ گھر نہ جائیں، اور جدول کے مطابق مدنی قافلے میں ہی رہیں، اور نمازیوں کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں شامل کر لیں جو ان کے ساتھ رہیں، اور نمازیں بھی پڑھائیں اپنی، اور مدنی قافلہ بھی پورا کر لیں. تو ایسا بھی یہ دعوت اسلامی کی طریقہ کار میں شامل ہے. اور یہاں اگر یہ بھی ہم ظاہر اسلام بھائی جنہوں نے رابطہ کیا ہے، یا اور بھی مزید اس قسم کی کوئی مساجد کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ مدنی تربیت کا آپ اگر رابطہ کریں تو الحمدللہ ہمارے جو یہ مدنی کو قافلے استاد سفر اسلام کا، بھائی لگتے جی ہیں، بالکل، لیکن میرے خیال میں ہوگا بہت شاذ و شاذ نادر، و ایسا ہی جی کہیں ایسا ہو بھائی کہ امام موذن بیچارے دونوں ان کا چلے ہوا جائیں. ہوگا تو یہ ان کو تو تو تکلیف ہوئی ہوگی یہاں کہیں. اچھا، دوسرا ہے کہ خادم جو پڑھا رہا ہے، خادم چند طرح کے ہوتے ہیں. بعض خادم واقعی وجیح ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، یعنی تلاوت درست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو تنفیر کا سبب بنتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اگر تنفیر کا دور کرنے کا کوئی سبب اس کے اندر ہے تو پھر اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ ان کو امام مقرر نہ کیا جائے. کھول لوں گا تو آپ کہیں گے میری باری چلی گئی. بالکل. اتنا خوبصورت میں نے ایک آج بات نوٹ کی کہ آج خوبصورت بات نوٹ کیا آپ نے. ایک بات جو خاص میرے اچھا. کو آج وہ ہوا کہ اس بات کو میں ڈسکس کروں گا کہ سوال ہوا تھا عدت کا، امیر سنت سے جو سوال ہوا عدت کا، آسمان دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اس جواب میں آسمان دیکھنے کا جو مسئلہ سوال ہوا تھا، لیکن امیر سنت نے اس کے ساتھ چاند دیکھنے کا مسئلہ جو بیان کیا، اور اس میں جو عورت کا کہا کہ وہ جو، تو یہ ایک بڑا خوبصورت جب مجھے، چاند دیکھے گی تو آسمان تو دیکھے گی نا، چاند وہ تو وغیرہ. ہے،
مگر وہ واجب الکفایہ کیا، واجب کفایہ جی 5 مہینوں کا. 5 ہاں مہینوں کا. تو اس میں یہ عورت کے لیے بھی یہ اس طرح کے جو احکامات ہیں اس میں عورت بھی شامل ہوگی؟ ہاں یعنی صورتیں بنتی ہیں گواہی وغیرہ کی، تو اگر وہ اس نیت سے دیکھتی ہے تو انشاءاللہ باعث ثواب تو اس کے لیے ہوگا. یہ مدنی مذاکرے کی خصوصیت ہے کہ ایک سوال کے ضمن میں بہت سارے جوابات آ رہے ہوتے ہیں اور کئی مطلب مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، اس کو مطلب کہ اپنے دامن میں لیا جاتا ہے، جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور دیکھنے سننے والوں کے لیے بہت اس میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہو. یعنی اگر واقعی کوئی اہل علم دین سیکھنے کا حریص اگر ڈائری اور قلم لے کر بیٹھا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوں بھی، اس پر بھی کچھ سوچنا چاہیے حاجی امین کہ اب تک کس نے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کو سب سے زیادہ نوٹ کیا ہے. حاجی شاہد ہاں وہ تو لکھتے رہتے ہیں، یہ بھی حاجی امین بھی ڈائری قلم لے کر بیٹھے ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں. یہ ان کا ذوق ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فیضان عطا فرمائے. تو لیکن یہ اس میں جو اسلامی بہنیں ہیں یا مدنی چینل کے جو ناظرات یا جو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں بڑا اٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ جو اہم ترین جو ایک علم ہے کہ اگر کسی عورت کے لیے بھی اس طرح کے معاملات سیکھنا کتنا اہم ہے، ان چیزوں سے مطلب ان کو. حاجی امین مفتی صاحب بتائیں گے کہ امیر سنت کے غالباً کئی ایسے بیانات ہیں مدنی مذاکرے میں، باتیں ہیں، مدنی پھول ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں، کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ سمجھیں کہ علماء کی صحبت نے اور ان کئی چیزیں تجربات ہیں. آپ رفیق الحرمین دیکھ لیں، رفیق الحرمین جو حج اور عمرے کی کتاب ہے، اس میں کئی ایسی عبارتیں آپ کو ملیں گی، لائنیں ملیں گی جس کا تعلق امیر سنت کے تجربات سے ہے. اس سے فائدہ مثال دیتا ہوں، وہ امیر سنت نے رفیق الحرمین میں ایک لکھا ہے، وہ سامان لے جانے میں وہ پانی کا اسپرے کرنے والا ایک بوٹل لے لیں اسپرے. اس کی قدر ہم کو ہوئی تھی، ہم لے تو گئے تھے 97 میں آگ لگ گئی تھی مینا میں. اچھا ہمارے ساتھ پورا قافلہ تھا، اس میں 2 تو ہمارے ساتھ وہ بزرگ خواتین تھی جو ویل چیئر پہ تھی، اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی، بیٹوں کے ساتھ، اور لگی آگ. ہم بھی دوڑے. اچھا دوڑنے میں تو یوں کہ ہم مسجد خیف کی طرف چلے وہاں سے، کیونکہ وہ اوپر کی طرف ہمیں جانا تھا، اور پورے کے پورے ریلے جا رہے ہیں نا، ریلے جا رہے ہیں. اچھا اس میں یہ جو اب آگ، دھوپ اور ایک خوف و ہراس اور شور اور ڈھم ڈھم کی آوازیں، سلنڈر بھی پھٹ رہے تھے، تو ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں، اور بہت مطلب کہ ماحول تھا وہ عجیب و غریب. تو اس میں ہمارے ہاتھ میں یہ پانی کی بوتلیں تھیں جو بھری ہوئی تھیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر پانی کا اسپرے کرتے اور لوگ آتے تھے قریب. اب یعنی ان کو بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے چہرے پہ بھی تھوڑے چینٹے ویٹے مارو تو ہمیں کچھ راحت نصیب ہو. تو یہ پانی کے اسپرے جو ہے نا، یہ بوتل، یہ مجھے ذاتی طور پر مجھے تجربہ ہوا نا. اچھا پھر امیر سنت کے بعد مدنی پھولنے کے جب ہرا اڑی ہو، بھگدڑ مچے، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے عموماً جلوس وغیرہ میں یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور وہ سارے مدنی پھول امیر سنت کے سارے سے مراد ایک حد تک یاد تھے. تو جو ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے وہ تھوڑے چند ایک جذباتی ہو رہے تھے، آپ جلدی فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے. سب میں وہ امیر قافلہ بھی ہم بناتے ہیں، آپ جلدی فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے. تسلی رکھو بھیا، مطلب کہ آگ تھوڑی کوئی مطلب کہ گرتی پڑتی ہے اپنے اوپر. اگر پتہ چلے کہ جانا کہیں اور ہے، نکل کہیں اور گئے، آگ اپنے پیچھے جا رہی تھی، اپنے خود آگ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. تو ہو کیا رہا ہے، تو یوں بس پہ چڑھ کر یہ کر سب معائنہ وغیرہ کر اب باقاعدہ پلان بنا کر ہم بالکل ایک وہ ساری باتیں ذہن میں تھی کہ اب وہ جو روڈ پہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا، اس میں تو کچلنے کا بہت سارا امکان تھا. ہم کیسا راستہ لیں کہ پھر ہم وہ جو خیمے جو اس وقت، اس کے بعد یہ فائبر کے خیمے بنے. اس سے پہلے فائبر کے خیمے، اب فائبر کے خیمے ہوں گے، تو وہ پہلے کپڑے کے خیمے ہوتے تھے نا. تو وہ خیموں کے درمیان سے جو گلیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی تھی، ہم ان گلیوں سے نکلتے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی حد تک ہم مطلب ایک نارمل انداز میں ہم الحمدللہ وہ اونچائی پہ تھے، مسجد خیف اونچائی پر ہے مینا میں ہم ہیں. اب تو روڈ پر ہے. ہاں تو ہم اوپر پہنچ گئے. اوپر جانے کے بعد پھر ہم اوپر سے مینا کا منظر دیکھ رہے تھے. پھر وہ یاد، وہ سارا تسلی لیں، یہ لیں، وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی نا. آہستہ آہستہ امیر سنت نے جو ارشاد فرمائی تھی، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کو کہا کہ جا کے اپنے اپنے گھر میں اطلاع دینا شروع کرو
اور وہ اسلام پر سامان سنبھالے، یہ دیکھے وہ دیکھے، یہ سارا ایک نظام ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ جو تجربات ہیں نا امیل سنت کے، یہ مدنی مذاکرے میں بیان ہوتے ہیں. آپ کی کتابوں میں تقریباً آپ امیل سنت کی جو تحریرات پڑھ لیں، آپ ان تحریرات میں اور ان کے بیانات میں آپ کے مشاہدات اور آپ کے تجربات بہت ہوتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو لکھ لیا کریں، یہ آپ کو زندگی میں کام آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. لکھی ہوئی باتیں بڑی یاد آتی ہیں. 91 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا حاجی امین، اور جو اعتکاف کیا تھا میں نے، اس اعتکاف کے بیانات، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 8 9 10 محرم الحرام کو تربیتی اجتماعات ہوتے تھے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں. اس تربیتی اجتماعات میں ہم آتے تھے. وہ تربیتی اجتماع میں جو بیانات ہوتے تھے وہ بیانات لکھتا تھا، اور وہ جو میں نے اعتکاف کیا تھا وہ لکھے تھے. وہ مجھے کئی سالوں تک کام آئے. میں شاید اگر میرے غلطی نہیں ہے تو وہ ڈائری اس وقت کی آج بھی میرے پاس میرے لائبریری میں موجود ہوگی. اتنا وہ یہ لکھ لیا کریں. اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی حرص عطا فرمائے. کولے لے لیں آجیے میرا. پتا کرنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جیسے جو حاضریاں آتی ہیں، جیسے کہ ایک عالم ہے وہ بابا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے خواجہ صاحب کی حاضری آئی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ مدنی مذاکرے دیکھنے والوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جنات ہوتے ہیں، وہ جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح بزرگوں کی کوئی سواریاں وغیرہ اس طرح، مطلب یہ بزرگوں کی سواریاں نہیں ہوتی، یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں. اور مدنی مذاکرے میں امیر سنت اس طرح کے سوالات کے کئی جوابات دے چکے ہیں. اگر کچھ وضاحت مفتی صاحب مزید کرنی ہو تو. یعنی ایسا ہوتا نہیں کہ بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اس طرح آئیں اور اس طرح جو ہے وہ جھمگٹا جو لگتا ہے اس طرح لگائیں، بالخصوص عورتوں کے حوالے سے کہ ساری زندگی جن کا پردہ کرتے ہوئے گزری اور وہ اس طرح کے معاملات کریں. تو امیر علیہ سنت اس پر کئی مرتبہ تنبیہ فرما چکے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں وہ جنات کرتے ہیں. جی کال چلائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف سے سگے اتار اسرار علی اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اپنی بہاریں اٹھا رہی ہے. مفتی صاحب اور نگرانی شورا کی مدنی پھول بھی لوٹنے کو مل رہی ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ معاشرے میں سنا جاتا ہے کہ محرم کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہی امیر علیہ سنت نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا ہے کہ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں اور تمام جو اشیاء ہیں حلال چیزیں حلال طیب وہ کھا سکتے ہیں. یہ مدنی مذاکرے میں سوال کا جواب آپ دے چکے تھے. جی حاجی امین مزید کیا ہے؟ خواجہ کا کرم ہے. خواجہ کا کرم ہے. اس کے جواب پر بڑا لطف آیا. بڑا ایک وجیح عالم اور مطلب ایک بڑا ہی ایک زبردست جواب دیا امیر سنت نے کہ جب کوئی اس طرح طبیعت پوچھے تو کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ کتنا ایک علمی اور خوبصورت ترین جواب، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جہاں محبت کا جام پلایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو ایک انداز بیان کیا. اولیاء کرام کے دامن کو بھی مت چھوڑنا. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے، تو اس میں حرج نہیں کوئی ہے. حرج نہیں. مطلب یہ جو ہے نا، یعنی ایک شخص ہے یہ بول کے چلا جائے گا نہیں 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 بولنا چاہیے، نہیں نہیں خالی یہی بولنا چاہیے. تو یہ امیل سنت یہ نہیں ہے. جو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر جملہ تھا وہ بھی بولیں، اور جو بولا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہے مطلب دیانت کی بات کہہ رہا ہے. دیانت، ایمانداری، دیانت، علم پہنچانا ہے نا. تو علم پہنچانا ہے، شریعت کی بات پہنچانی ہے، تو اس پہ بے ایمانی کیوں کرے؟ آدمی ایمانداری کے ساتھ دیانت کے ساتھ بات پہنچائے اور ساری باتیں درست بتا دے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. کچھ بتائے نہ کچھ نہ بتائے، نہ نہیں 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 کیا نہیں 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 کیوں نہیں؟ خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے. یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ خواجہ کا کرم ہے، غوث پاک کا کرم ہے. تو یہ تھوڑا سا یوں میرے کو تو بہت مزہ آیا یہ جواب سن کر. اور مطلب یوں سمجھے کہ اس فتنے کے دور میں اس طرح کے جوابات کی بڑی امپورٹنس ہے، جو میں ذاتی طور پہ اس کو میں محسوس کرتا ہوں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو کئی
आशिकान साहब और अहले बैत इसको महसूस कर लेते होंगे। दीगर मौजूआत में अंगूठी चूमने का, जैसे अंगूठी चूमना मतलब चूमे जायज़ है, ना चूमे गुनाह नहीं है, लेकिन इसको जो गुनाह बोलेगा वो गुनाहगार हो जाएगा। तो तो अमील सुन्नत यूं यूं आते यूं कोई निकल के तो दिखावे। चले कॉल चलाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक में खुश आमदीद और सलाम अर्ज करता हूँ मुफ्ती साहब और अपने निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी साहब और रुकन शुरा हाजी अमीन अतारी साहब को, और दुआओं की भी दरख्वास्त। और मेरा ये सवाल है कि आया कि अगर मस्जिद में एक सवाल करने से मना है कि पैसे नहीं मांगे जा सकते, अगर कोई देगा मस्जिद के अंदर तो 70 गुना ज्यादा देने पड़ेंगे मस्जिद में, तो ये जो लोग मस्जिद में चंदा वगैरह करते हैं या टोपी लेकर या चादर लेकर मस्जिद के लिए चंदा करते हैं, आया कि ये इसके लिए हुक्म क्या है? और बाद में कई दफा ऐसा भी कहते हैं कि खादम साहब को दो, खादम साहब के लिए देना वो कैसा है मस्जिद में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में इस पर भी बड़ी वजाहतें फरमाई हैं। मस्जिद में जो चंदा किया जाता है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं किया जाता, ये मस्जिद ही के लिए चंदा होता है, दीन के लिए होता है, इस्लाम के लिए होता है। और जिन जिन चीज़ों की शरीयत ने इजाज़त दी है उन चीज़ों के लिए मसाजिद में चंदे किए जाते हैं, टोपी घुमाई जाती है, झोली घुमाई जाती है। और जिसकी वजाहत वो ज़ाती तौर वो ज़ाती सवाल कर रहे होते हैं मस्जिद के अंदर, भीख मांग रहे होते हैं मस्जिद के अंदर, उनको देने के हवाले से ये सख्त ममानात और मना किया गया है। तो वो ये जो भीख मंगे होते हैं, जो मस्जिदों में आते हैं, भीख मांगते हैं, अपनी ज़ात के लिए सवालात करते हैं, एक्सरे दिखाते हैं। अब अपने भी कभी कभी किसी ने किसी का एक्सरे देखा है? प्लास्टर हाथ पे बंधा हुआ होता है, एक्सरे टांग का दिखा रहा होगा, पता नहीं क्या उसको, जो एक्सरे हाथ में है उसको भी जो एक्सरे देखने आता होगा, पता नहीं कौन सा सन का एक्सरे लेकर आ गया होगा। तो ये होता है। तो अजीब व गरीब इसमें बदकिस्मती के साथ लोग मस्जिदों में आकर भी इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ऐसों को तो बिल्कुल वो तो खुद भी गुनाहगार हो रहे होते हैं, और इनको देने के बारे में आप खुद ही फरमा चुके हैं कि क्या है। तो वो मस्जिद के अंदर जो हमारे इमाम साहब या दीगर कमेटी वाले जो चंदा करते हैं वो मस्जिद ही के लिए कर रहे होते हैं, अगर मस्जिद ही के लिए कर रहे हैं। और अगर ऐलान करते हैं कि मदरसे के लिए हम चंदा करें तो फिर मदरसे के लिए, जामिया के लिए करें तो जामिया के लिए, दारुल उलूम के लिए, जिस चीज़ के लिए वो कह रहे हैं उसके लिए वो चंदा है। मज़ीद वज़ाहत अगर चाहें तो मुफ्ती साहब फरमा दें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाजी इमरान अतारी से गुजारिश ऐसी है कि मेरी इस्लाह कर दीजिए थोड़ी सी। मैं पहले फैज़ान मदीना आता था, क्योंकि जब से मेरे वालिदा वालिद से इंतकाल हुआ है तो मैं उस सिलसिले में आ नहीं सकता, और नमाज वगैरह भी की पाबंदी बहुत पढ़ी नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। हमारे इधर फैज़ मदीना में नमाज वो होता है इज्तिमा वगैरह, तो वहाँ पे मेरे को रूहानी सुकून नहीं मिलता। मैंने एक इस्लामी भाई से ये अर्ज किया था कि मैं फैज़ान मदीना जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अपने काम के लिए जाते हो तो वो बेकार है, क्योंकि यहाँ पे जो इज्तिमा होता है तो वो सही, आप यहाँ पे शिरकत करें। आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, बस शुक्रिया। सवाल से समझ नहीं सका मैं इनका। वो फैज़ मदीना के इज्तिमा में मतलब वो लज्जत या सुकून मैंने भी मौजूद रखा था। तो बापा ने इसकी बड़ी मतलब मैं इसी को लेके चलूँगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये वाकई इसने वो आपका बयान भी था, एक अनोखी तरबियत हिंद में किया था, बम्बई में। तो उसमें भी ये इसका थोड़ा सा उसकी वो झलक नज़र आ रही थी कि बाद औक़ात होता है ना कि इज्तिमा में आते हैं तो दिक्कत नहीं मिलती, पहले बहुत काम करते थे, अब बस वो मामला ऐसा हो गया, फलाना हो गया। तो इस तरह से जो एक वो रूहानियत चली जाती है। तो अमीर अहले सुन्नत ने अगरचे इससे बहुत सारा कलाम फरमाया है, लेकिन ये भी हमारे लिए इसमें बहुत सारी इबरत थी आज की। देखिए इसमें तो अव्वल तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा जो साहिल मोहतरम है कि मदनी काफ़िले में तो कम अज़ कम आप ये 8, 9, 10 मुहर्रम हराम को सफ़र कर जाएँ। इंशाअल्लाह ताला ये मदनी काफ़िला अल्लाह की रहमत से आपके अंदर एक हफ्तावार इज्तिमा की लज्जत और मदनी कामों में पढ़ने की लज्जत हो सकता है कि ये पैदा कर दे। और आप ख़ुद ये जो आपकी जो ये मिसिंग है ना, जो आप इसको फ़ील कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए ये भी अल्लाह की नेमत है। एहसास का जो बाकी रहना होता है ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। यानी यूँ समझिए कि एहसास का तेल अगर चिराग के अंदर है ना तो रोशनी जलाना है, मतलब इसमें चिराग जल जाएगा। एहसास का तेल होना चाहिए उसके अंदर। तो इंशाल्लाह
नेकी का, इबादत का चिराग जल सकता है। ये एहसास बाकी, इसको एहसास को बाकी रहने देना, और इसी एहसास के साथ आप हफ्तावार इज्तिमा में जाएँ, ज़बरदस्ती जाएँ, बैठ जाएँ। जो इस्लाम भाई पहले जाते हैं, बैठ जाते हैं, तसल्ली के साथ बयान सुनते हैं, ज़िक्र करते हैं, दुआ में शिरकत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 वो ख़ुद अपने अंदर लज्जत महसूस करते हैं। एक तादाद होती है जो इसी तरह इज्तिमा में आती है और चली जाती है, वो कभी भी नहीं कहेंगे आपको कि यार अभी हमको मज़ा नहीं आता। अब जो बाहर रहकर अपना वक्त पास करके चला जाए, इधर आए तो उधर बैठ कर चला जाए, वक्त पर ना आए और यूँ मतलब कि इधर उधर देखता रहे, तो खुद क़ल्ब की और जहन की बात इसमें कुछ गंदगी भी होती है बाज़ों के साथ। अल्लाह ना करे कोई गिबतें, तो कोई चुगलियाँ, कोई बदगुमानियाँ, कोई रिस्क का दुरुस्त ना होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को नेकी और इबादत से दूर कर देती हैं और नेकी और इबादत की लज्जत से भी दूर कर देती हैं। तो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। और बस अब मतलब कहते ना, मज़ा आए या ना आए, अपने को इज्तिमा में डाल देना चाहिए और नमाज की बिल्कुल पाबंदी करनी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप नमाज के लिए अपने आप को खड़ा करें, नमाज बिल्कुल पढ़ें। आप बोले नमाज से मुझे यूँ हो रहा है, आपने फ़र्ज़ अदा करना है, सुन्नत और वाजिबात जो भी मतलब नमाज है, फ़र्ज़ नमाजें, ये आपने लाजमी तौर पर पढ़नी है। और मार मार के जो कहते हैं अपने आप को डांट डांट कर भी आपने अपने आप को जमात से नमाज के लिए मस्जिद की तरफ लेके जाना चाहिए। ये इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा आप अपने नफ्स पर एक जबर करेंगे, नफ्स को थोड़ा घसीटेंगे, इंशाअल्लाह ये नफ्स आपका माविन और मददगार हो जाएगा, रब ने चाहा, और रास्ता हमवार होने की सूरत बन सकती है। इसमें कई बातों में इशारतन मतलब ज़ाहिर जो ऐसे इस्लामी भाई हैं जो इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तो अगर इस तरह के कोई इशारे मिले ना तो अपने आप को लगा लेना चाहिए। अभी जैसे गुज़िश्ता दिनों कुरान की तिलावत के हवाले से जो एक मदनी तहरीक चली, सुन्नत कबलिया पढ़ने के हवाले से जो मदनी तहरीक चली, तो इसी तरह जिस तरह निगरान शुरा फरमा रहे हैं कि अगर आपका दिल नहीं लग रहा है ना तो पहले अगर बयान के दौरान आते थे तो अब नमाज मगरिब में ही आ जाएं। सरकार मैं मशवरा दूं, अब मदनी मुज़ाकरे की मदनी मैं क्या, मुर्शिद तो होता ही है, पीर तो होगा, बापा तो होगा। यानी अगर कोई ऐसी कैफियतें पाता है ना, मैं इनको मुहर्रम और हराम की भी, मैं 12वीं शरीफ की भी और 11वीं शरीफ की भी, यानी 12वीं के 12, 11वीं के 11 और अभी भी मैं आपको दावत देता हूँ। आप कोशिश करके सफ़र करके फैज़ान मदीना आकर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कर लें। यानी मुझे ज़ाती तौर पर तजर्बा है, जब आप अमीर सुन्नत यहाँ हर शब पीर को मुलाकात फरमाया करते थे, और शायद मैं कह सकता हूँ कि हमारी मुलाकात उमूमन मतलब मुलाकात तो नहीं होती थी हर हफ्ते, लेकिन हम ज़ियारत के लिए ज़रूर आया करते थे और सामने आकर बैठ जाया करते थे। ज़ेली हल्के और ये हमारे मतलब हुआ करते थे, अल्लाह का फिर होता था। तो ये समझिए कि हमारे यहाँ से जैसे हफ्तावार बस चलती थी ना, ऐसे हफ्तावार हमारे यहाँ से गाड़ी चलती थी। इशा की नमाज के बाद हम जमा होकर हर शब पीर को आया करते थे। पहले वहाँ जाते थे शहीद मस्जिद, वहाँ मिले सुनत मुलाकात फरमाते थे, और उसके बाद फिर हम आया करते थे यहाँ फैज़ान मदीना में। इधर भी पहले उस गेट के पास जो अभी वो मतलब ज़ेर तामीर थी जगह, वहाँ होते, वहीं वो नज़ा की सख्तियाँ कैसे सहूँगा या रसूलल्लाह, ये कलाम पढ़ा गया था और बड़ा मतलब कि कोहराम मचा हुआ था, कोई माइक वाइक नहीं था, ऐसे अमीर से मुलाकात करते थे और ये कलाम होता था। तो ये जो कैफियत थी ना, इसको मतलब कि माशाअल्लाह। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम चले अमीर सुन्नत तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह। अच्छा मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक है। अच्छा सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी कोई सवाल आया था, उसमें मस्जिद में सवाल करने के ताल्लुक से तवज्जो नहीं देती, मैं सुन रहा था। मस्जिद के लिए चंदा करना, फंड की अपील करना या मदारिस के लिए, ये तो आपने खैर सही बताया, जायज़ है। सवाल में था कि मस्जिद के खादिम के लिए करना कैसा ऐलान, तो मस्जिद के खादिम के लिए भी अगर इमाम साहब ने ऐलान किया है तो कोई हर्ज नहीं है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी के लिए भी चंदे का ऐलान फरमाया है, जो मिस्कीन गरीब सहाबी, और लोगों ने फिर आकर ढेर लगा दिया था सहाबा का। तो मैंने कहा कहीं इससे ये ना समझे नाजरीन के खादिम के लिए मस्जिद के या किसी और के लिए ऐलान चंदे का इमाम साहब या इंतज़ामिया या कोई साहब नहीं कर सकते। अपनी ज़ात के लिए खुद जो ऐलान करते हैं, अपनी ज़ात के लिए खुद जो खैरात मांगते हैं, चाहे वो हकदार हों, उनको इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अगर इमाम साहब किसी के लिए ऐलान कर देना तो वो जायज़ होता है। मैं ये वजाहत करनी थी मुझे, मैं कहीं बेचारों को गलत फहमी ना हो जाए सुनने वालों को कि खादिम के लिए भी ऐलान नहीं हो सकता। मदीना मदीना इसीलिए अब मैंने वो कोई फ़ोन में इंटर हो जाऊं, क्या करूं, अब मुझे तो सोच का पड़ा नहीं, ये भी जा चुके थे, एक बार इनको ढूंढा, कभी भी है अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो मुझे इन्होंने बताया कि ये साथी है, साथी मैं इसलिए मैं आ गया, अपने मकतब में ही था मैं। हाँ तो ठीक है, ये बैठे हैं, कॉल लेते हैं, कॉल चलाइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान अत्तारी मोमिनाबाद शहर उस्मानी काबिना हिंद से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला अभी मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक शुरू हुआ है और इस सिलसिले में इतने अच्छे मदनी फूल हमें मिलते हैं कि ये मेरा फेवरेट सिलसिला हुआ है मदनी मुज़ाकरे की बात का। और माशाल्लाह हाजी इमरान अत्तारी बहुत प्यारे प्यारे बातें बताते हैं और मुफ्ती साहब और अमीन अत्तारी साहब भी इस्लाह फरमाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भी देखें, ये भी बरकत है कि मदनी मुज़ाकरे में इस तरह के भी मामलात होते हैं। बल्कि ये तो हमारे साथ बयानात और इज्तिमात में तो ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ या तो बोल गलत दिया या जो वजाहत करनी थी वो वजाहत रह गई। और ये जो मदनी मुज़ाकरे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि वो सारी साइडें कवर करनी होती हैं कि ये भी ना रह जाए, ये भी ना रह जाए, ये बस ये आता है, ये अब ये आते आते आएगा नहीं। कुछ फरमाएं आप। मेरे को भी आ जाए अल्लाह करे। ठीक, चलें वो तो चलें, सवाल चलाइए। अजय अमीन क्या हुआ आपका? इनके जी चलाइए सवाल। 12 बजे भरोसा नहीं करना। मैंने बापा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई ने भी गौर किया है कि बापा जब बैठे रहते हैं और उस वक्त कुरान की आयत पढ़ते हैं तो अपने आप को थोड़ा सेट कर लेते हैं, या कोई मुफ्ती साहब अगर कुछ पढ़ते हैं कुरान पाक की आयत या हदीस पाक तो बापा अपने आप को सेट करते हैं। तो ये भी बड़ा प्यारा अंदाज है बापा का, और बापा की हर हर अदा मदीना मदीना और मेरे मुर्शिद के सदक़े में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमारा ईमान भी इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। बा ईमान इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। चले मैं आपको वजाहत करूं कि हाँ यूँ करते हैं तो पूछ ही लेते हैं, यूँ करते हैं। इसके मदनी फूल अता फरमाए, ये एक अच्छी अदा है। आयत कुरानी पढ़ी जाए या प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए तो उसका हमको नोटिस लेना चाहिए। अल्लाह नसीब करे। बाबा मुझे याद है कि एक मतलब रमज़ान हाल में जामिअतुल मदीना के नाज़मीन का कोई तरबियत इज्तिमा का सिलसिला था, तो वो अपना कोई वाक़या बयान करने के लिए खड़े हुए मदनी बहार के तौर पर। तो अमीर अहले सुन्नत का मामूल है कि इस तरह का जब कोई सिलसिला होता है तो फ़ौरन कलम और पैड होता है और कुछ लिखना शुरू करते हैं, तावीज़ात वगैरह। तो अब उसमें ऐसा हुआ कि वो बयान कर रहे थे, तो इस के बाद उन्होंने कुछ अर्ज़ की कि मैंने एक बात नोट किया आपकी, वो ये कि जब मैं कुछ बयान कर रहा था तो आप लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि आप कुछ देर रुक गए और मेरी बात गौर से सुनी आपने, फिर आपने लिखना शुरू किया, तो आप क्यों रुके थे? तो अमीर अहले सुन्नत ने कुछ इस तरह फरमाया था कि आपने नोट किया, तो कहा हाँ। तो कहा फिर आप ही बताओ मैंने क्यों रुका? तो कहा कि मैं कोई बात बयान करते करते मैंने जब ये कहा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे हदीस बयान की तो आपका कलम रुक गया और आपने तवज्जो के साथ जो है वो हदीस जो है वो सुनी। तो इसके बाद फिर यही मदनी फूल इरशाद हुए थे कि जब कुरान और हदीस का कोई इस तरह का बयान हो तो तवज्जो के साथ जो है वो सुनना चाहिए। जब
اس آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بڑی پیاری بات اور بھی نوٹ کی، اور اس کا جیسے گزشتہ مدنی مذاکرے میں موبائل وائبریٹ جو رکھتے ہیں، تو اگرچہ یہ ایک معمول ہوتا ہے کہ سائلنٹ رکھ کر دیتے ہیں تو وائبریشن بھی نہیں ہونی چاہیے، تو ماشاءاللہ کچھ ہیں ایسے کہ وہ اسلام بھائی آف ہی کر دیتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے توجہ دلائیے۔ تو آج جیسے ایک بات ہوئی کہ جیب میں اگر وزن ہوتا ہے تو یہ بھی مطلب خشوع جو ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس پہ بھی اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کریں اور اگر اس کو اگر اپنی طبیعت میں لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ خود ہی محسوس ہوگا کہ پہلی کی نمازوں میں اور اب کی نمازوں میں فرق آئے گا۔ تو یہ اپنے اوپر لینے کی بات ہے نا، اب جیسے امیر سنت نے یہ فرمایا نا، تو میں نے اپنے اوپر اسی ٹائم پر میں نے لیا کہ یار آج اپنے کو عشاء میں کیا کیا جیب میں تھا، اچھا اس ٹائم پر کیا کیا جیب میں ہوتا ہے تو یوں نکال دینا چاہیے یوں۔ تو یہ دیکھا امیر سنت کو کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز جو مانع خشوع ہو، یہ لفظ انہی سے میں نے سنا ہے، یعنی جو خشوع میں رکاوٹ بنتی ہو اس کو دور کرنا چاہیے تاکہ نماز میں پھر توجہ بھی نہ بٹے۔ بہت اچھا یہ انداز ہے۔ اس پر اگر کچھ اور مدنی پھول ہو جائیں۔ مدنی مذاکرے پر تبصرہ ہو رہا، میرا تو بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے، نہیں اور میں تو ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے غالباً، یہ تو اوپر تو چلے گا، اس عنوان پر مجھے بولنا نہیں چاہیے۔ اس عنوان پر اب یہ چلو آپ فرما تو چکے ہیں، خشوع اور خضوع سے میرے ایک سلسلے کے آپ فضائل بیان کر رہے ہیں، یوں نہیں اور اس میں میں شامل ہو جاؤں، کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ بھی ایک فضیلت کے باب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرما۔ جی کال لے دیں، میں نکلوں گا، کال لے لیں، کیا ہے دیکھتے ہیں کول میں بھی وہ جو بول رہے ہیں اس وضاحت کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ چلیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، ابھی مدنی مذاکرے کی مہک میں دیکھ رہا تھا، الحمدللہ ایسا نیند کا غلبہ تھا کہ بس ابھی ختم ہونے والا تھا اور میں اٹھنے ہی والا تھا، لیکن آپ کو دیکھا جان میں جان آئی اور ایسی خوشی ہوئی، ایسی خوشی، اور یہ مسئلہ جو آپ نے بتایا نا، الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو گیا ہے۔ پاپا جان، ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا آپ کو لمبی عمر دے، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے رفقا کو، آپ کے ساتھ جو ہیں سب کو اللہ تعالیٰ عافیت اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجائے نبی۔ میرے لیے خاص دعا کر دیجیے اور مجھے استقامت کی بھیک دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو بھی، ہم سب کو بھی استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ نیند اڑ گئے نا اگلے کی؟ انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ انہوں نے کہا الحمدللہ نیند چڑھی ہوئی تھی، وہ الحمدللہ کہنے کا موقع نہیں تھا، نہیں مگر تو پھر یہ پہلے بند کر دیتے نا تو پھر بولتے ہیں نا کہ نیند چڑھی ہوئی تھی تو صحیح تھا۔ دین سیکھتے سیکھتے نیند چڑھے تو یہ تو اچھی علامت تو نہیں ہے۔ اس پر یہ مقام میں شکر ان مانو کر نہیں ہے۔ ہاں معاذ اللہ مجھے نیند چڑھی تھی، اللہ کی پناہ کہ میں سن نہیں پا رہا تھا، سچکا نہیں پڑتا تھا، اور تم آ گئے تو نیند اڑ گئی، اب سمجھنے لگا ہوں میں، وہ الحمدللہ اب میں سمجھنے لگا ہوں۔ یہ کہنا یہاں الحمدللہ اس عنوان پر کہہ سکتے تھے، ہو سکتا ہے الحمدللہ کا تعلق آگے ہی سے ہاں ہو۔ وہ بھول گئے، آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر بات تو الفاظ پر ہی ہوگی نا، ظاہر پر ہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فضل اتاری، باب المدینہ کراچی، مدنی کالونی ڈویژن مقام مرشد سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرشد کی آمد مرحبا۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ دیکھ رہے تھے اور اس میں امیر علیہ سنت تشریف لے آئے، بہت بہت مرحبا ماشاءاللہ۔ بڑے ہی اپنے اچھے انداز کے ساتھ مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ خصوصی دعاؤں کی عرض ہے، بالخصوص ڈویژن مقام مرشد سے 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے یہ سفر کر رہے ہیں، خصوصی دعاؤں سے نواز دیں کہ اللہ کریم
सब इस्लामी भाइयों को बरकत अता फरमाए और हम खूब से ज़्यादा इस्लामी भाइयों को मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाने में कामयाब हो जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल फिर मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक के सिलसिले में हाज़िरी की नीयत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि